बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लचक और मैं खुर्शीद अहमद हूँ। मेरी आज की वीडियो का मौजू है घरेलू गधे का गोश्त हराम है। ये तो तकरीबन सभी ही मुसलमान जानते हैं कि घरेलू गधे का गोश्त जो है वो हराम है, और इसी घरेलू गधे के साथ मशाहबत की बिना पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जंगली गधे को भी हराम समझते हैं, जिसे ज़ेबरा और फ़याम में ज़ेबरा कहा जाता है। ज़ेबरा भी एक गधे की नस्ल का ही है, लेकिन वो जंगली है तो वो हलाल है। इस पर हमारी एक वीडियो पहले से बन चुकी है। तो घरेलू गधा कब हराम और कैसे हराम हुआ, इस पर मुकम्मल अहादीस की रोशनी में बयान किया जाएगा। लेकिन एक असर ये भी है कि बाद लोग कहते थे, बल्कि हदीस में एक मौजूद है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु उसे हलाल समझते थे। तो इस बारे में मुकम्मल तफसीर आपके सामने अहादीस की रोशनी में पेश की जाएगी। तो जानवरों की हिल्लत और हुर्मत के हवाले से जो हम जो वीडियोस बनाते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आपको अगर मिसाल के तौर हम ज़ेबरे को हलाल, उसके हलाल होने पे वीडियो बना रहे हैं तो आप उसको लाजमी खाएं ही खाएं, बल्कि हमारे वीडियो बनाने का मतलब ये है ताकि आप जानवरों की हिल्लत और हुर्मत को जान सकें। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं अहादीस की रोशनी में कि घरेलू गधा कब हराम हुआ, किस मौके पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। हदसना इब्राहीम इब्न हसन अल-मुसीसी हदसना हुज्जाज अन इब्न जुरैज अखबरनी अम्रु बिन दीनार अखबरनी रजुल अन जाबिर अन अब्दुल्लाह क़ाल नही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम खैबर अन नकुल लहूमल हुमरे व अमरना अन नकुल लहूमुल खैल। काला अमरु फ़अख़बरतु हाज़ल ख़बर अबा शहसाई फ़क़ाल क़द कान अल हकम अल ग़िफ़ारी फ़ीन यक़ूलु हाज़ा व अबी ज़ालिक अल बहरु युरीद इब्नु अब्बास। ये सही हदीस है, मुख्तलिफ़ कुतुब अहादीस में ये मौजूद है और इसको तमाम मुहद्दिसीन ने सही करार दिया है। लेकिन इसकी सनद में रजल से मुराद मोहम्मद बिन अली बाकर हैं। जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर के दिन घरेलू गधे के गोश्त खाने से मना फरमाया। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस दिन? जंग खैबर के मौके पर घरेलू गधे का गोश्त खाने से मना फरमाया और हमें घोड़े का गोश्त खाने का हुक्म दिया। अमरू कहते हैं, अबू शाहसा को मैंने इस हदीस से बाखबर किया तो उन्होंने कहा, हुक्म गफ़ारी भी हमसे यही कहते थे, और इस बहर यानी आलम ने इस हदीस का इनकार किया है। इनकी मुराद इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से थी। इसकी वजाहत यह है कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा घरेलू गधा खाने को जायज़ मानते थे। हो सकता है कि उन्होंने हुर्मत वाली हदीस ना सुनी हो, उन तक ना पहुँची हो, क्योंकि आयत करीमा है कुल ला अजिदु फीमा ऊहिया इलैया मुहर्रमा से इनका इस पर इस्तिदलाल इसलिए सही नहीं है कि ये आयत मक्की है और हुर्मत मदीना में हुई थी। यानी कि जो आयत जिस पर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा इस्तिदलाल करते थे, कुल ला अजिदु फीमा ऊहिया इलैया मुहर्रमा, ये कि मैं इन्हें इनका इस पर इस आयत के मुताबिक वो कहते थे कि ये हलाल है। हालांकि ये आयत जो उतरी थी ये मक्का में उतरी थी और जो गधा हराम हुआ है ये मदीना में जंग खैबर के मौके पर हुआ है। हदसना अब्दुल्ला इब्न अबी ज़ियाद हदसना उबैदुल्लाह अन इसराइल अन मंसूर अन उबैद अबी अल हसन अन अब्दुर्रहमान अन गालिब बिन अबजर क़ाल असाबतना सनतुन फलम यकुन फ़ी माली शैउन अतइमु अहली इल्ला शैउन मिन हुमर वक़द कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर्रम लहूम अल हुमर अहलिया फ़अतैतु नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह असाबतना अस्सन्नतु वलम यकुन फ़ी माली मा अतइमु अहली इल्ला सिमानुल हुमर व इन्नका हर्रमता लहुमुल हुमर अल अहलिया फ़क़ाल अतइम अहलका मिन समीनिन हुमरिका फ़इन्नमा हर्रमतुहा मिन अजल जवालिल क़रिया यानी अल जलालता। काला अबू दाऊद अब्दुर्रहमान हाज़ा हुवा इब्नु मुअक्किल काला अबू दाऊद रवी
شعبۃ ھذا الحدیث عن عبید ابی الحسن عن عبد الرحمن بن معقل عن عبد الرحمن بن بشر عن ناصر بن مزینہ عن سید مزینہ ابجر او ابن ابجر سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی جو تخریج ہے جن محدثین نے نکالا ہے انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کی سند میں سخت اضطراب ہے۔ غالب بن ابجر کہتے ہیں ہمیں قحط سالی لاحق ہوئی اور ہمارے پاس گدوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا جسے ہم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو گدوں کے گوشت کو حرام کر چکے تھے۔ چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم کو قحط سالی نے آ پکڑا ہے اور ہمارے پاس سوائے موٹے گدوں کے کوئی مال نہیں جسے ہم اپنے اہل و عیال کو کھلا سکیں، اور آپ گھریلو گدوں کے گوشت کو حرام کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے اہل و عیال کو اپنے موٹے گدے کھلاؤ، میں نے انہیں گاؤں گاؤں گھومنے کی وجہ سے حرام کیا ہے، یعنی نجاست خور گدوں کو حرام کیا ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں عبد الرحمن سے مراد ابن معقل ہیں۔ ابو داؤد کہتے ہیں اس حدیث کو شعبہ نے عبید ابو الحسن سے، عبید نے عبد الرحمن بن معقل سے، عبد الرحمن بن معقل نے عبد الرحمن بن بشر سے، انہوں نے مزینہ کے چند لوگوں سے روایت کیا ہے کہ مزینہ کے سردار ابجر یا ابن ابجر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ حدثنا محمد بن سلیمان حدثنا ابو نعیم عن مسعر عن ابن عبید عن ابن معقل عن رجلین من مزینہ احدہما عن الآخر احدہما عبداللہ بن عمر بن عویم والآخر غالب بن ابجر قال مسعر ارى غالب الذي اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم بهذا الحدیث تخریج تفرد به ابو داود تحفۃ الاشراف ضعیف اسناد۔ اس سند میں سخت اضطراب ہے، اس کی سند ضعیف ہے۔ ابن معقل مزینہ کے دو آدمی اس سے روایت کرتے ہیں اور ان میں سے ایک شخص دوسرے سے روایت کرتا ہے، ایک کا نام عبداللہ بن عمرو بن عویم اور دوسرے کا نام غالب بن ابجر ہے۔ مصر کہتے ہیں میرا خیال ہے غالب ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات قحط والے معاملے کو لے کر آئے تھے، لیکن یہ حدیث جو ہے اس کی روایت سخت ضعیف ہے۔ حدثنا سہل بن بکار حدثنا وحیب عن ابن طاؤوس عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر عن لحوم الحمر الاہلیہ وعن الجلالات عن رقوبها وعقل لحمها۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن گھریلو گدوں کے گوشت سے اور نجاست خور جانور کی سواری کرنا اور اس کا گوشت کھانے سے منع فرمایا، تو اس پر عمل اسی حدیث پر ہوگا جو حدیث صحیح ہے، کیونکہ صحیح حدیث کے مقابلے میں ضعیف حدیث پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ ضعیف احادیث کو لے کر اس کی حلت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ جو اور بعض اوقات تو ایسی بھی حدیثیں ہیں جو صحیح ہیں اور ان کا انکار کر دیتے ہیں، جیسا کہ انہی احادیث میں حمر الاہلیہ کا ذکر واضح طور پر موجود ہے، جس کا اہلیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھر والا، تو گھریلو، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ گھریلو گدھا جو ہے وہ حرام ہے، حالانکہ جو حمار الوحشی جنگلی گدھے کو حمار الوحشی کہا جاتا ہے اور اس کی یہاں پر حرمت نہیں ہے، وہ حلال ہے، اور اس سے بھی بعض لوگ جو ہیں اسی گدھے کے ساتھ اس کی مشابت اور اس کی نسل میں سے ہونے کی وجہ سے اس کو بھی حرام قرار دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ حرام نہیں ہے، وہ حلال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز کی حرمت اور حلت کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی بار اس چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور گھنٹی کو بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجیے گا، تاکہ آپ کو اسی طرح کی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیو کا موضوع ہوگا ٹڈی کے بارے میں۔ بہت سارے لوگ شاید یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ ٹڈی بھی حلال ہے، اس بارے میں بھی احادیث مبارکہ موجود ہیں، جیسا کہ ابو یعفور کہتے ہیں میں نے ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے سنا اور میں نے ان سے ٹڈی کے متعلق پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 یا 7 غزوات کیے اور ہم اسے آپ کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بہت سارے علاقوں میں نہیں کھائی جاتی یا نہیں پائی جاتی،
یا بہت عرصے تک نہیں کھائی گئیں تو اس وجہ سے لوگوں نے انہیں حرام سمجھ لیا ہے، اور بعد ایسے کام ہیں جو صریحاً حرام ہیں جنہیں قرآن پاک میں واضح طور پر پرانی آیات میں حرام قرار دیا ہے، لیکن وہ مسلمانوں میں رواج پذیر ہیں اور ہوتے چلے آ رہے ہیں، مسلسل ایک عرصے سے لوگ انہیں ادا کرتے آ رہے ہیں، تو انہیں حلال سمجھ لیا گیا ہے، جیسا کہ میلے ٹھیلے لگانا، درباروں پر جا کر بکرے شترے ذبح کرنا، اور اسی طرح غیر اللہ کی نظر و نیاز کرنا، تو یہ تو واضح طور پر قرآن پاک میں حرام قرار دی گئی ہیں یہ چیزیں، لیکن ان پر تو آدمی سب لوگ اسے حلال سمجھ کر آنکھیں بند کر ان پر عمل کرتے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن جو حلال ہیں، جو حدیث کے مطابق بالکل حلال ہوتی ہیں، ان پر کسی کا بھی عمل نہیں، اور انہیں ان کو نہ استعمال کرنے کی وجہ سے، نہ کھانے کی وجہ سے انہیں حرام قرار دے لیتے ہیں۔ حرام اور حلال کے فرق کو سمجھنے کے لیے، جیسا کہ سب چیزوں کا ذکر قرآن پاک میں موجود نہیں ہے، حدیث کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور حرام اور حرام کے لیے، جیسا کہ پچھلی جانوروں کی جو ویڈیوز ہم نے بنائی ہیں اس میں یہ بتایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کی حلت اور حرمت کے بارے میں جو دو اصول بتائے ہیں، اس میں ذو ناب اور ذو مخلب ہے، جیسے کچلی کے دانتوں سے چیر پھاڑ کرنے والا درندہ، اور پنجوں میں جکڑ کر اپنے شکار کو مارنے والا پرندہ، پنجوں پہ جکڑ کر کھانے والا پرندہ، یہ جو ہے یہ حدیث کے مطابق اس حدیث پر یا اس کے بتائے ہوئے طریقے پر جو بھی پرندہ یا درندہ ہوگا اس کے مطابق وہ حرام ہی ہوگا، اس کے لیے الگ سے نام لے کر حرام کرنا کی ضرورت نہیں پڑے گی، الا یہ کہ کسی چیز کو واضح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر حلال یا حرام قرار دیا ہو۔